نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزہ دیتا ہے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت جو کہ رحمت ہے، محبت جو کہ عافیت ہے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہدایت کی عطا میں ہمیں اپنی مہربانیاں اس سے نوازتا ہے، تو ہمیں یہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ یہ ہے اگر ہے موجود نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ ہے نہ پھر کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ یہ مثال عاجز آپ کو جو دینا چاہتا ہے وہ اس لیے ہے کہ پتہ ہو جائے ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج قرب قیامت ہے، جو ہم نے کرنا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنا ہر ایک وہی جانتا ہے کہ یہ ہے جو مجھے کرنا ہے۔ چلو اتنا ہی نہ ہوتا، یہی نہ چلو جانتا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ کتنا اچھا تھا کسی کو اتنا پتا ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، چلو یہی جانتا۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور ہم نہیں سے ہیں، ہم نہیں تھے۔ اب اگر کوئی ہے، ہمیشہ سے ہے، وہی ہے، اسی کے پاس سارا کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو تھا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں۔ سارا کچھ اللہ ہے اور سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اور ہر خیر بھلائی اللہ دیتا ہے، اور دیتا کس میں؟ اپنے حکم میں دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی ہے نہیں اور وہ اپنے حکم میں ہمیں کوئی ذرا سا دے دیتا ہو، جب ہے ہی نہیں دے گا کیسے؟ یہ ہیں وہ باتیں جو نہ کرنے والا کر رہا ہے، اور جو کرنا چاہیے اس کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب حکم میں اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا تو اس حکم کی تعلیم کون دیتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔
ہر بھلائی جو کسی کو پہنچتی ہے وہ حکم میں پہنچتی ہے، جس کو اس کا حکم ہوتا ہے اللہ پروردگار کا، اسے وہ بھلائی دیتا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، یہ بات نہیں ہے۔ بھلائی جب کسی کو پہنچتی ہے دنیا میں تو یہ اللہ کے حکم میں پہنچتی ہے، اور حکم کی تعلیم فطرت دے دیتی ہے، حکم کی تعلیم وجود دے دیتا ہے، اور یہ حکم کی تعلیم اللہ سے اور وجود کی تعلیم ماں باپ فطرت سے آئی ہوتی ہے۔ کسی کو حکم نہیں پہنچتا، کسی کو فطرت نہیں پہنچتی، وجود نہیں پہنچتا، اسے کچھ نہیں پہنچتا۔ جب کسی کو روزہ ملتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان مومن کو حکم میں دیتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ لے، اس لیے روزہ ہو گیا کہ روزہ ہے، اور اگر روزہ اٹھ کے رات کو رکھ لے اور رمضان نہ ہو، روزہ نہ آیا ہو، روزہ کب ہوتا ہے؟ روزہ تو ہوتا ہی نہیں، مت ماری گئی ہے۔ 11 مہینے تو کوئی نہیں روزہ ہوتا اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے۔ ہر بھلائی اس کے حکم میں ہوتی ہے۔ جب کسی کے پاس حکم نہیں ہوتا اللہ کا نہ ہو تب بھی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور جس کا حکم مان رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم نہ ہو کہ اس کا حکم ماننا ہے، تب بھی بھلائی نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہو جاتی ہے اگر اللہ نے چاہا، اور پھر اللہ کے بندے کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ماں باپ کا حکم مانو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندے کا حکم مانو، اللہ کا حکم ہے۔ اب ان دو کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، بھلائی نہیں پہنچتی، اور آسمان سے اگر وہی اللہ نہ بھیجے تو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں پہنچتی۔ رمضان مبارک کی بات میں یہ بات ہے کہ روزہ ہو، اور جس نے اس بات کو نہ جانا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے روزہ رکھنے سے بھی روزہ کبھی آئے گا؟ اس کا روزہ رکھنے سے روزہ نہیں آئے گا، روزہ ہونے سے روزہ آئے گا۔ جب کوئی روزے میں ہے تو تب حکم ہے، جب کوئی روزہ پا لیتا ہے تو علم میں ہے، اور جب کوئی محبت میں روزہ رکھتا ہے تو زندگی میں ہے، جان میں ہے، روح میں ہے، اس میں روح موجود ہے۔ اور جب کوئی علم میں روزے میں ہے، وہ یؤمنون بالغیب، وہ دل میں ہے، ایمان میں ہے،
اور جب کوئی حکم میں ہے وہ اس نفس میں ہے جو نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے پر ایمان لائی ہے۔ اب دیکھنا روزے میں کون ہے؟ مومن روزے میں ہے۔ اللہ پروردگار کے بندے کی صحبت میں مومن ہے کہ اسے قلب ایمان جو ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر حاصل ہے، زندگی میں حاصل ہے۔ روزہ ہے، میں اور آپ حکم میں موجود نہیں ہیں۔ روزہ ہے لیکن میرے لیے روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے، کوئی مومن قلب ایمان والا رکھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے لیکن محبت میں کسی نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ محبت میں روزہ رکھنے والا جو ہے یہ وہ ہے جس نے وہ روزہ رکھا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ رمضان میں دیا ہے، اس نے رمضان میں رکھا ہے۔ علم میں دیا ہے، ہاں پھر وقت میں رکھا ہے، اور وہ روزہ رکھا ہے جو دیا ہے۔ علم میں دیا ہے نا، وہ روزہ رکھا ہے جو دیا ہے۔ سارا کچھ اللہ پاک نے آپ ہی کیا ہے، سارا کچھ اللہ کے نبی نے آپ ہی کیا ہے۔ روزہ تو انہوں نے رکھا ہے نا، وہ جو روزہ انہوں نے رکھا ہے وہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کہ میں کھا کے روزہ رکھ لوں گا، کھاتا تو وہ 11 مہینے بھی ہے، کھانے سے روزہ تھوڑی ہوا ہے۔ روزہ تو جب اللہ پروردگار نے رمضان دیا روزہ ہو گیا، وہ روزہ ہوا ہے۔ پھر اگر یہ اٹھ کر نہیں بھی کھاتا پیتا، صبح روزے میں جب آتا ہے تو وہاں روزہ ہوتا ہے۔ یہ تو کھا پی کے اگر روزہ نیت نہیں ہے، روزہ ہے، روزہ آ گیا ہے، اس نے رکھ لیا ہے تو روزہ ہی ہے۔ اگر کھا پی کے توڑتا نہیں ہے تو روزہ تو اس کا ہے، کھا پی کے تو اس نے توڑ دیا۔ یہ کھانا پینا روزہ نہیں ہے، اس کا حکم ماننا روزہ ہے۔ جب کوئی حکم مانتا ہے تو اس کا حکم ماننا روزہ نہیں بنتا، علم روزہ بنتا ہے۔ کہ جیسے اللہ پروردگار نے، اللہ کے بندے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ روزہ ہے، میں کھا نہیں رہا، میں پی نہیں رہا، میں گالی نہیں دے رہا، میں یہ نہیں کر رہا، اور میں یہ کرتا ہوں، بتا کے روزہ بتایا ہے۔ وہ روزہ ہے، اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم کہ جو روزہ ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، ہم نے بھی اسے مان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہی ہمیں بتایا ہے، ہم نے بھی وہ مان لیا ہے، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بتایا ہے۔ اور یہ بتانے والا کون ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے وہی ہم دیکھ کر سارے بتا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ بھی وہی بتا رہا ہے، میں بھی وہی بتا رہا ہوں، آپ بھی وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا روزہ اپنے بڑے کا، اور وہی ہم نے جب رکھا تو ہم وہ روزہ بتا رہے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ ہی ہے، یہ ہم نے کدھر سے رکھا ہے روزہ؟ یہ جو ہم نے روزے رکھے تو وہ روزہ اس لیے نہ بنا کہ میرے رکھنے سے تو روزہ آیا ہی نہیں، میرے رکھنے سے تو روزہ ہوا ہی نہیں، جب رمضان کا مہینہ آیا تب روزہ ہو گیا۔
جب میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کا بتایا روزہ جو تھا وہ رکھا تو میرا روزہ ہو گیا، نبی رسول کے بتائے کا روزہ رکھا تو میرا وہ روزہ ہو گیا، اور رکھنے والا میں تھا، مجھے اللہ نبی رسول سے محبت تھی تو میں نے جب محبت میں رکھا تو میں زندہ بھی تھا، ابھی مرا نہیں تھا، تو میری روح نے جب روزہ رکھا تو یہ محبت سے ہو گیا۔ اب اللہ نے مجھے جو روزہ دیا ہے وہ روزہ ایک نفس سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے جی؟ نفس سے۔ نفس سے جب روزہ ہوتا ہے تو وہ حکم میں ہوتا ہے، حکم کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں، پکی بات، نفس سے روزہ ہوتا ہے۔ جب یہی روزہ جو ہم نے نفس سے رکھا ہوتا ہے، جب یہ روزہ ہوتا ہے تو قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ کہنا یار دل نہ روزہ رکھیں، دل کے ساتھ روزہ ہوگا، زبانی روزہ نہیں ہوتا۔ دل سے روزہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہے بس وہی ہوتا ہے، دوسرا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ حکم میں روزہ ہوا نا، لیکن کس سے ہوگا؟ نفس سے روزہ ہوگا۔ روزہ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ روزہ ہے، جو روزہ ہے یہ دل سے ہوگا۔ دل ہی دیکھتا ہے، دل ہی دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ ینظروا بنور اللہ، یہ نوری چیزیں جتنی بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی فضیلت ہے، اللہ کے بندے کی زیارت ہے، اللہ پروردگار کا مشاہدہ ہے، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے ینظروا بنور اللہ، یہ نور خدا بندی سے ہوتا ہے، اور یہ علم الہی ہے، یہ علم ہے جو یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہے، اور کوئی اس قابل نہیں ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا ہوتا کہ میں کھا کے روزہ رکھتا ہوں یا کھا کے روزہ توڑتا ہوں۔ یہ کس نے بتایا ہوتا ہے؟ جس نے اپنا روزہ جو کھاتا بھی نہیں ہے، جو پیتا بھی نہیں ہے، جو سوتا بھی نہیں ہے، اور جس میں عیب کوئی نہیں ہے، بے عیب ہی بے عیب ہے، وہ جب کسی کو بے عیب کرتا ہے، اپنے حکم سے کرتا ہے، تعلیم سے کرتا ہے، علم سے کرتا ہے، پھر محبت ہے کو محبت میں اپنی میں لاتا اور اسے اپنا بناتا ہے، اسے سارا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی پتہ چلتا جاتا، اسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جسمانی وضو کیسے ٹوٹتا ہے، اور میرا روزے والا نورانی وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ جب ہوا خارج ہوتی ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے میرا جسمانی وضو ٹوٹ گیا ہے، اور جب روزہ رکھا ہوتا ہے اور خواہش روزہ توڑنے کی پیدا ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے میرا نوری جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لو کہ ہے کے پیچھے لگنا ہے، نہ ہے کی طرف نہیں جانا۔ جو ہے کی طرف چلا گیا یہ حکمی علم ہے۔ حکمی علم وجود کے لیے دیا جاتا ہے کہ کب تیرا وضو ہے اور کب تیرا وضو خارج ہو گیا ہے، کب تیرا غسل ہے اور کب تیرا غسل فارغ ہو گیا ہے، کب تو دنیا کے نہانے میں اور غسل میں ہے، اور کب تو مرنے کے بعد والے نہانے اور غسل میں ہے۔ یہ سارا حکمی علم جاننے والا کبھی کتاب نہیں پڑھ کے کامیاب ہوتا۔ وہ جتنی کتابیں پڑھتا ہے، مولوی ہر کوئی نہ شد مولا روم، وہ کبھی مولا روم نہیں ہو سکتا۔ جب اسے اللہ کا بندہ الف پڑھاتا ہے نا جو کہ حکم ہوتا ہے، پھر اسے بے پڑھاتا ہے جو کہ تعلیم سنت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے معلم مزکی بنا دیتا ہے جو کہ 3 ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب نظر کسی کو کوئی آتا ہے نا تو محبوب اللہ کا نظر آتا ہے۔ اگر عالم دیکھنا ہے تو عالم حقیقی ایک اللہ ہے۔ اللہ پروردگار نے
اسے اب آسمان سے ہدایت دی ہے، اس ہدایت میں اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ نفس کو آسمان سے حکم ملا ہے، نفس کی اصلاح ہوئی ہے۔ قلب سے اللہ کے بندے سے علم ملا ہے، علم کو قلب کو نور ملا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے اللہ کے بندے کو اللہ کا فعل ملا ہے، عمل نہیں ملا، اللہ کا فعل ملا ہے۔ فعل سے، اللہ کے بندے کے فعل سے حکم، علم، محبت یہ عطا ہوئی، تو اللہ پروردگار نے ہمیں روزہ، اللہ پروردگار نے ہمیں عبادت، ہمیں حج، ہمیں زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جو عطا کیا ہے اس کا انداز یہ اللہ نے بنایا کہ حکم ہمیں نفس سے ملا ہے، علم ہمیں قلب سے ملا ہے، محبت ہمیں روح سے ملی ہے، اور یہ ہمیں عارضی زندگی میں ہی سارا کچھ ملا ہے۔ اور جب عارضی زندگی ہوتی ہے تو اللہ یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے، اور جب عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اللہ کسی کو مل گیا ہوتا ہے وہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا رہتا ہے، اللہ کا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا رہتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ملا ہوتا ہے کہ اس نے وہ دیا ہوتا ہے جو ہے، اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعلیم سنت ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندے سے جن بندوں کو ابدیت مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، یہ ہیں وہ جنہیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ کا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا۔ خود کرنا تو عیب ہے نا، ہمارا خود کرنا عیب ہے، ہم نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا، نہ خود نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ خود روزہ رکھا ہوتا ہے، نہ خود حج کیا ہوتا ہے، نہ خود اللہ دیکھا ہوتا ہے، اور نہ خود اللہ دکھایا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے کیا ہوتا ہے یا اللہ کے بندے نے کیا؟ خود تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اور جدھر ہم خود کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا کرنا ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے تو کچھ آج تک نہیں بنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہم سے راضی ہو تو بس ایک ہی طریقہ ہے، ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کیسے راضی ہونا چاہتا ہے؟ جیسے اللہ پروردگار خوش ہونا چاہتا ہے خود، ویسے اللہ کو خوش کرو۔ جیسے اللہ کا بندہ خود خوش ہونا چاہتا ہے ویسے اسے خوش کرو۔ یہ خود روزے رکھ کے نہ خوش کرنا، خود نمازیں پڑھ کے خوش نہ کرنا، نہ خود نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ کر اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے، نہ خود روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ خود روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ نہیں ہم نے کرنا، ہمارے پاس جو کرنا نہیں ہے وہ ایک ہی تو ہے، نہ ہمارے پاس وحی ہے اور نہ ہمارے پاس وحی کی تعلیم ہے۔ یہ دونوں کس نے ہمیں دی ہیں؟ ایک اللہ نے دی ہے، ایک اللہ کے بندے نے دی ہے۔ اور محبت میں مومن کون ہوا ہے؟ ہم اور آپ ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ محبت میں اس کا حکم مانا تو وہی ہو گئی، اور اس کے حکم کی تعلیم مانی تو سنت ہو گئی۔ اور ماننے والا مومن نے جب محبت میں عین بین وہی سارا کچھ مانا جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ ہے روزہ۔ یہ 2-4 دن روزے رکھ کے، 2-4 دن نمازیں پڑھ کے یہ پھر بٹیرے کدھر چلے جاتے ہیں؟ نا، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ اور اگر یہ اپنا اعلان نہیں کرتے تو عمل سے جو اعلان کر رہے ہیں یہ اعلان ان کا جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ جو ہیں وہی نکلتے ہیں۔
بے نمازی بے نمازی نکلتا ہے، بے روزہ بے روزہ نکلتا ہے، جو ہوتا ہے اس پہ مر جاتا ہے تو یہ اس کا دین ایمان ہوتا ہے، اسے کیا ملا؟ آئیے اس بات کو جانیں، محبت میں روزہ رکھیں۔ محبت سے روزہ کدھر سے ملا ہے؟ روح سے۔ جب تک وجود میں روح موجود ہے ہم محبت میں ہیں، محبت میں روزہ رکھنا ہے۔ روح سے روزہ جو ہے وہ محبت میں ہے، قلب سے روزہ علم میں ہے، اور حکم میں روزہ جو نفس سے ہے، نفس سے روزہ حکم میں ہے۔ روزے میں حکم پورے کریں، بس یہ روزہ ہے ہمارا، حکم میں لگ جاؤ، جتنے ہو سکتے اتنے کر لو، باقی اللہ معاف کر دے گا۔ بھلا حکم کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سفید بال، یہ فلانی صورت ہے نا، جو اس ہود حکم انہوں نے سفید کر دی، کوئی حکم پورے کر سکتا ہے؟ ہم سمجھتے حکم پورے کرنے اس مشکل نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم میں اللہ پروردگار کی جتنی عطائیں ہیں نا، ان عطاؤں کا شکریہ نہیں ہوتا۔ ہم نے نماز پڑھی حکم میں، نماز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہم بناتے رہے، کیا کیا کرتے رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو شیطان نے کہا میں نے تو یہ اس کی نماز جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مروا دی ہے، یہ بڑا نمازی آیا ہے، ساری نماز اس کی فارغ کروا دی۔ جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی اونچا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ یہ کیا؟ اللہ نے کہا میں نے نہیں اس کی وہ تمہاری جو حرکتیں کروا رہے تھے نا وہ نہیں میں دیکھ رہا تھا، میں اس کی محبت دیکھ رہا تھا جو میرا وہ محبت میں حکم مان رہا تھا، نماز پڑھ رہا۔ قیامت تک یہ ایسی نماز پڑھتا رہے، اس سے بھی اپنی بنا لے، میں قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا یہ حکم مان کر پڑھ رہا ہے۔ اگر تیرا حکم مانتا تو چھوڑ کے چلا نہ جاتا، وہ تیری باتیں تو تجھ سے کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، نماز تو نہیں نہ چھوڑ کے گیا۔ تو لعنتی ہے، لعنت ہے تجھ پر کہ ہو کے تو میرا فرشتوں کا سردار کہ میں نے تجھ پر اتنا بڑا حکم کیا، اتنا بڑا انعام و اکرام کیا، اور تو نے کیا کیا؟ لعنت۔ اوئے ہوئے اتنا بڑا وہ عذاب ہے، شیطان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ یہ ہیں وہ باتیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم میں روزہ رکھنا ہے، جو کس سے ہے؟ نفس سے ہے۔ دل سے روزہ ہے، کس سے ہے؟ دل سے۔ دل اللہ کے بندے کے حوالے کرنا ہے، خود نہیں کچھ بھی ملتا، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو پتہ ہے، جس نے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ ہمیں دیا ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کا بندہ ہم سے کروا رہا ہے یہ سارا کچھ، جیسے اللہ کروا رہا ہے نا وہ حکم بھیج کے، وہی اللہ نے بھیجی ہے، تبھی سارا کچھ ہوا ہے نا۔ اور وہی کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ کے بندے نے دی۔ اگر اللہ کا بندہ یہ تعلیم نہ دے، ہم نا 1 منٹ سے پہلے فیل ہو جائیں، لیکن اللہ ہم پر ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہم پر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہے نا پاس ہونے پر نظر ڈال کے، پل صراط پار ہونے پر نظر ڈال کے جو ذمہ داری سونپی ہوتی ہے اس ذمہ داری پر نظر ڈالے بیٹھا ہوتا ہے کہ جب تک یہ ذمہ داری جو سونپی ہے پوری نہ ادا کر لے تو میں نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وہ جب اللہ کے بندو کوئی ذمہ داری ڈالنے والا ذمہ داری ڈالنے کے وقت ڈالنا چاہے نا، تو اگر نہ پہنچ سکو تو بتا دیا کرو کہ میں آ نہیں سکتا حضور، پرصراط پار نہ میرا کروا دینا۔ وہ وقت میں پار ہو جائے گا۔ بزرگ جو اللہ کا بندہ ہے اس نے دھیان نہیں رکھا ہوگا اس پر۔ کیوں؟ دھیان جو ہے نا حکم ہی رکھا جاتا ہے، ویسے رکھا نہیں جاتا دھیان۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟
جب آپ ان باتوں میں پڑ جاؤ گے نا پھر آپ کو یہ باتیں خود ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ رمضان کا روزہ ہے نا، اب اس روزے میں نا اے حکم میں اللہ کے بندے نے ہم پر ذمہ داری ڈال دی ہے روزے کی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ دھیان رکھ رہا ہے، دھیان رکھ رہا ہے۔ اب دھیان میں ایک جماعت ہوتی ہے، وہ سارے جماعت ہمارے آئے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کا جماعت پر دھیان ہوتا ہے، ایک ایک بندے پر تو ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ادھر ادھر ہونا چاہے تو اسے چاہیے بتا دے۔ یہ ہیں بیچ میں باتیں۔ بندہ کہ جی میں ہر بات ہی سائیں جی کی جو کہہ رہے ہیں وہی سمجھتا چلا جاؤں، وہ نہیں سمجھتا چلا جاؤں، جو وہ اس سے سمجھانا چاہتے ہیں خدا کرے تو وہ سمجھ جائے، یہی بہت ہے۔ الف ب تو پڑھی نہیں ابھی پوری، الف ب تو آئی نہیں، کہتا سائیں جی کا جو علم ہے وہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آنے دو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ جی آپ نے اور ہم نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اور ہم نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کتنے مہینے روزہ رکھنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے نا۔ روزہ کون سا رکھنا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی رکھنا ہے یا جو اللہ کے نبی نے رکھ کر ہمیں دکھایا ہے وہ رکھنا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے رکھ کر دکھایا ہے۔ اور کس میں یہ رکھنا ہے؟ ایمان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں۔ یہ ایمان میں روزہ جو ملے گا یہ ہمیں روح زندہ ہے ہماری، ایمان والی ہے، اسے محبت میں روزہ مل جائے گا کہ یہ روح سے ہمیں ملے گا، یہ محبت کا روزہ ہوگا۔ اور جس نے محبت میں زندہ جب ہے، جب روح ہے، اس وقت تو روزہ رکھا نہیں، پھر وہ محبت میں روزہ کیسے رکھے گا؟ یہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اب تو بتا محبت میں روزہ کیسے رکھے گا؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو وہ کر نہیں سکے گا، وہ عبادت ہو نہیں سکے گی۔ ایک یہ بھی بات ہوگی کہ محبت میں روزہ کیسے رکھے گا؟ اب تیرے پاس وجود بھی نہیں ہے، نفس بھی نہیں ہے، قلب بھی نہیں ہے، اب تیری روح زندہ بھی نہیں ہے، اب تو وقت بھگتا کے آ گیا ہے، اب تو تیرے ہاتھ سے چلا گیا نا۔ وما توفیقی الا باللہ۔